لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا، اور ان کی ساری جو چالیں ہیں اب چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہینڈلرز ملے ہوئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اور میں اس کے اوپر بھی بات میں آؤں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی. تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو 30 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے، جن کی کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی، تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اقتدار میں. اس وقت جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں. شاید عامروں کے دوران ہو، جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا، میں جیل بھی گیا 8 دن، میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا، تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا. جو یہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے، جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد 25 مئی سے شروع ہوا، 25 مئی سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا. خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا، جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررسٹ کی طرح رکھا، ہر قسم کا تشدد کیا، سختیاں کی، سوشل میڈیا کے اوپر کی، جو اس کے اوپر بھی ابھی میں آؤں گا. لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریاں ہیں، یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز ہے ہی نہیں، جدھر ان کو ڈنڈے مارو گے ادھر چلی جائیں گی. انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا، صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسیپٹ کرنے میں، یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دی. اور جتنا قوم ان کو کہتی رہی کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کر دیا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح، انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے ہیں اور ان کے دل ہوتے ہیں، ہارٹس اینڈ مائنڈس اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتے ہیں. آپ ڈنڈے مار کے، تشدد کر کے، رات کو لوگوں کو اٹھا لیں، ان کو جا کے ننگا کریں، ان کو ماریں، ان کو ٹارچر کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے جب سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب ڈر کے بھیڑ بکریوں کی طرح لائن میں لگ جائیں گے. یہ پالیسی رہی. اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسیئر دیا. اس میں ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. نہ دیکھی عورتیں، نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا، نہ کوئی شرم تھی، نہ کوئی حیا تھی، نہ کوئی غیرت تھی. جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا، اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی، اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری آزادی کی اور جس میں آزادی کی موومنٹس تھیں، تو پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. مجھے نوجوانوں نے آ کے کہانیاں سنائیں. انہوں نے جب ہم جیل بھرو تحریک، وہ پرامن تحریک تھی، ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنے ملک میں تصادم نہیں کرنا چاہتے. اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ تصادم نہیں چاہتی. جو الیکشنز نہیں چاہتے، جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھیلانا. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ وہ پارٹی نہیں کر رہی جو الیکشن سے آ رہی ہے. میرے سے ہمارے اوپر ہر باری کوئی یہ ایک بدماش انہوں نے انٹیریئر منسٹر رکھا ہوا ہے جس کو یعنی شرم آئے کسی کو کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کروائیں. کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کا آدمی کو آپ اگر بتا دیں کہ یہ آپ کا انٹیریئر منسٹر کا مطلب جو کہ جس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے، اس طرح کے آدمی کو بٹھا دیں جس کی بیک گراؤنڈ قتل کرنا ہے، جو ہر جرم کیا جس آدمی نے، اور وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ ساری دنیا میں اس کے کامنٹس گئے ہیں اور وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، کہ ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے، اس کو وہاں پر بٹھا دیا. وہ دھمکیاں دیتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے. وہ تو بدماش ہے. نہ یہ شریفوں کو آج تک کبھی پتہ ہے. اوپر سے یہ بڑے میسنے بن جاتے ہیں، بڑی معصوم سی شکلیں بنا لیتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں. کبھی جا کے وہ ٹوپیاں پہن کے، کبھی وہ عورتوں یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے ابھی وہاں تصویر کھچا لی. یہ گمکس کیا ہے؟ اندر سے ظالم ہے. یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں وہ شہباز شریف نے مروائے ہیں. اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. 97 سے 99 تک اس سے کوئی 900 لوگوں کو قتل کروایا. عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ میں اس کے حکم پہ لوگوں کو قتل کرتا تھا. یہ وہ آدمی ہے جو بڑی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے. اور دوسرا، اس کا تو سب کو پتا ہے، یہ انٹیریئر منسٹر کو سارے کسی میں فیصلہ آباد میں جا کے پوچھیں ان کی بیک گراؤنڈ. ان کو اوپر بٹھا لیا. پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو، جو اپنے آپ کو لوگ نیوٹرل کہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دیا. اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیررزم کا، اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سویلین سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتے ہیں، سر فکر نہ کریں سر،
میں ابھی تھوڑے اور ڈنڈے لگاؤں گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے, تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے تو میں لائن مین کو لگا لوں گا. جس طرح کوئی یہ انسان ہی نہیں تھے. ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہر روز کچھ سوشل میڈیا جو دیکھتا ہے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں, گھروں میں جاتے ہیں, اغوا کرتے ہیں, کوئی وارنٹ نہیں ہوتا, پکڑتے ہیں ان کو, نامعلوم افراد آتے ہیں پلین کا اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ کون سے کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ فرانس کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر, پروٹیسٹ کر رہی ہے, اٹیک کر رہی ہے پولیس کو, پیٹرول بم پھینک رہی ہے. مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا. اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے, ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے. کبھی سنا ہے کہیں یہ ہوا ہے؟ کسی ملک میں مجھے بتا دیں جدھر جمہوریت ہے, آپ پولیٹیکل ورکرز کو رات کو اٹھا رہے ہوں, ان کے گھروں میں وہ نہیں ملتے, ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور وہاں کیا کرتے ہیں, ان سے تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر. پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بھڑکا رہا ہے, عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے. اتنے بیوقوف ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے. کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے عقل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں, خدا کا واسطہ ہے. یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ثناء اللہ جیسے لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے. آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہے, جو عوام کے اندر آواز ہے, جو عوام کا نیریٹو ہے, وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. آپ 15 20 30 سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اسے کچھ رک جائے گی بات, اور نفرتیں بڑھیں گی, آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا. اور یہاں چلے پاکستان میں تو اس کو جنگل کا قانون ہے, کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہے ہی نہیں. جدھر دیکھیں تو آ کے ہمارے یہاں لوگ اب کیا کر رہے ہیں, لوگ میں ذرا اپنے زمان پاک کی بات کریں, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کہ یہاں اغوا کیا جاتا ہے لوگوں کو, یہاں قانون نہیں ہے. وہ سارے جمع ہوئے ہیں کہ ڈر ان کو ہے کہ عمران خان کو اغوا کر کے لے جائیں گے. وہ جو یہاں اٹیک ہوا تھا زمان پار پہ, وہ قانون کے مطابق نہیں پکڑنے آئے تھے, وہ اغوا کرنے آئے تھے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی مجھے یہاں سے اریسٹ کرنے کی. قانون واضح تھا. میں نے 18 کا کہا میں جا رہا ہوں عدالت میں پہلے کیوں نہیں جا سکا؟ میں نے بتایا وہاں خوف تھا دہشت گردی کا, 2 اٹیک ہو چکے ہیں, سیکیورٹی نہیں مل سکتی تھی, گورنمنٹ نے سیکیورٹی ودرا کر لی تھی, ایک حملہ ہو چکا ہے جان کے اوپر, اللہ نے بچایا. پتہ ہے انٹیریئر منسٹری خود کہہ رہی ہے دوسرا حملہ ہونے لگا. تو اس جگہ کے اوپر جدھر آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے, تو میں نے کہا اس کو شفٹ کر دے دوسری جگہ, تو میں چلا جاتا ہوں. مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ میرے اوپر کون سا کیس ہے جو مجھے خوف زدہ ہوں میں عدالت میں جانے کے لیے؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ 40 دہشت گردی کے کیسز ہیں. آج پتا چلا کہ اسلام آباد میں میرے اوپر کچھ 30 یا 40 کیسز کر دیے, 15 کیسز ایک دن میں کیے ہیں. کبھی سنا ہے کسی کے اوپر, کسی لیڈر کے 15 کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر FIR کاٹ دی؟ میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں, مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں, 3 دہشت گردی کے پرچے کٹ جاتے ہیں میرے. وہ بیچارہ ضلع شاہ کو یہ ظلم کر کے تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں, 302 مرڈر کا پرچہ میرے پہ کٹ جاتا ہے. اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں, کسی کو اعتماد نہیں ہے. یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی قانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کر ہی نہیں رہی. کون سی چیز کر رہے ہیں قانون کے مطابق؟ یہ تو سارا جنگل کا قانون ہے. یہاں تو لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تو قتل کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے. یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پورا ٹریپ کر لیا تھا کہ اللہ نے نام, اللہ کا کرم تھا کہ گولیاں نیچے لگے, کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آ گیا, جو نوجوان ابتسام جو ہیرو تھا. کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق کو پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ, اس نے جا کے اس کو پکڑا, اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لگے, بچ گئے ہم. تو انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی. پھر سیبوٹاج کیا, جو رزلٹ تھا, جو GIT کا رزلٹ تھا وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا.